بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق ملی وحدت کی بلند خوانی مکمل ہو چکی تھی، اس کے مفہوم کو ہم نے سمجھ لیا تھا، الفاظ معنی ہم نے لکھ لیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 24 پہ سوال جواب شروع ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ کتابوں میں جو پرانا ایڈیشن ہے اس میں صفحہ نمبر 23 سے سوالات شروع ہوتے ہیں، جبکہ جو اس کے بعد ایڈیشن آیا تھا اس میں صفحہ نمبر 24 سے ہوتا ہے، تو اس لیے صفحہ نمبر کہیں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 24 سے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 1، اس کے جز ہیں الف ب ج د اور ح۔ تو سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہونے چاہیے۔ یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی گئی کہ ہم جو سوالات دیکھتے ہیں مشق میں، ان تمام سوال کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ کتاب میں ہی موجود ہوتے ہیں، بس ہم نے ان کو تھوڑا سمجھ کے اپنے الفاظ میں اس کو بہتر اور ایک مربوط ایک اچھا جواب بنا کے اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ اور ہم چونکہ اب جماعت ہشتم میں آ چکے ہیں تو ہمارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جواب مختصر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں انداز آنا چاہیے کہ ہمیں جواب کس طرح لکھنا ہے، جواب میں کیا کیا الفاظ آنے چاہیے، کیسے ایک ترتیب سے جواب لکھا جاتا ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ انسان سیکھ جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں بورڈ پہ ہم نے تحریر کی ہیں سوالات، وہ سوالات دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات کو سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف، جس میں پوچھا گیا ہے کہ ملی وحدت کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم نے سبق شروع کیا تھا اس کو سمجھا تھا کہ ملی وحدت سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ اس کے معنی سمجھے تھے اور اس کا مکمل مرکب بنا کے بھی اس کے معنی سمجھے تھے۔ تو اس کا جواب ہم کچھ اس طرح کہیں گے کہ ملی وحدت کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے تمام افراد اور شعبوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم ہو۔ مختصراً اس کی تعریف ہم ان الفاظ میں کریں گے، ورنہ اس کی وضاحت اور زیادہ الفاظ میں کی جا سکتی ہے، لیکن ہم مختصراً اس کو اس طرح اس کا جواب تحریر کریں گے کہ ملی وحدت کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے تمام افراد اور شعبوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم ہو۔ یہ اس کا جواب بنے گا، اس کو آپ بہتر انداز سے لکھیں گے۔ سوال جواب لکھنے کی ترتیب آپ کو معلوم ہے کہ ہم سوال بلیک پوائنٹر سے انک پین سے لکھتے ہیں اور جواب بلو پین سے لکھتے ہیں، انک پین استعمال کرتے ہیں، ہم تاریخ لکھتے ہیں، مارجن لائن ڈرا کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ کو گزشتہ جماعتوں میں بھی سکھائی جا چکی ہیں اور ہم نے کام کے آغاز میں جب ویڈیوز شروع کی تھیں اس میں بھی سمجھایا تھا۔ فہرست کس طرح بنانی ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہے، اس قواعد کے جو صفحات ہیں کتنے رکھنے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے گئے تھے۔ خیر، جب ایک جواب مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم ایک لائن چھوڑیں گے اور ایک لائن چھوڑنے کے بعد دوسرا سوال لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے مسلمانوں کے باہم ایک ہونے کے بارے میں قرآن شریف میں کیا ارشاد ہوا ہے۔ جو ہم نے سبق پڑھا تھا اسی میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے باہم ایک ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پھر انورٹڈ کاماز میں اس بات کو لکھیں گے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے۔ اس آیت کے مفہوم کو سوال کا حصہ شامل کریں گے، مسلمانوں کے باہم ایک ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں۔ یہ سوال کا حصہ ہے، پھر آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کو ہم انورٹڈ کاماز میں لکھیں۔ اس کے بعد جیم ہے کہ مسلمانوں کی وحدت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ہم نے سبق میں ہی پڑھا تھا۔ پھر اس طرح شروع کریں گے، ہم سوال کو ابتدائی شامل کریں گے، سوال کا کچھ حصہ کہ مسلمانوں کی وحدت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ دونوں باتیں جو یہاں پہ کہی گئی تھی کہ ایک جسم کی مانند بھی قرار دیا گیا ہے اور ایک عمارت کی مانند بھی قرار دیا ہے، ہم نے دونوں باتوں کو یکجا کر کے یہاں بیان کر دیا کہ مسلمانوں کی وحدت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ جیم کا جواب ہوا۔ دال میں پوچھتے ہیں معتمر عالم اسلامی کیا ہے؟ یہ بات بھی آپ کو سبق میں بھی بتائی گئی تھی کہ معتمر عالم اسلامی ایک فلاحی ادارہ ہے۔ فلاحی ادارہ ان کو کہتے ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ ادارے جو قائم کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں جو قسم پرسی پریشانی کے عالم میں ہیں، ان کی مدد کی جائے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف خدمات انجام دی جائے، ضرورتیں جو ہیں ان کی دور کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ تو مختصراً ہم اس کا لکھیں گے، معتمر عالم اسلامی ایک فلاحی ادارہ ہے جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ دال کا جواب ہوا۔ اس کے بعد آخری سوال، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو کس نے اور کب آگ لگائی تھی؟ اس میں 2 سوالات ہیں، یہ بھی آپ کو انڈر لائن کروایا گیا تھا۔ یہ معلومات جو ہم سبق پڑھ رہے تھے تو اس میں ہمیں بتایا تھا کہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یہودیوں نے، پوچھا نا کس نے، تو ہم بتائیں گے یہودیوں نے۔ کب؟ 1967 میں آگ لگائی تھی۔ دونوں باتیں جو ہم نے پیچھے انڈر لائن کی تھیں، دونوں باتیں یہاں آ گئیں کہ یہودیوں نے 1967 میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تھی۔ یہ سوال نمبر 1 کے تمام جوابات آپ کو سمجھا دیے گئے، ان کی روشنی میں آپ اپنے جوابات مکمل کریں گے۔ یہ سوال نمبر 1 کے الف سے لے کر ہے تک کے تمام جوابات آپ کو سمجھا دیے گئے۔ کتاب میں سوال نمبر 2 دیکھیں تو سبق کے مطابق اپنی معلومات یا اپنی سوچ کے مطابق نہیں، سبق کے مطابق درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے، اور غلط ہے تو اس کے آگے کراس کی علامت لگائیں، غلط کا نشان لگا دیں۔ یہ کاپی میں کریں گے۔ اقبال صاحب اردو کے استاد تھے، سبق میں ہم نے پڑھا تھا وہ کس مضمون کے استاد تھے، اس کے مطابق آپ اس کو صحیح یا غلط قرار دیں گے۔ بے ہے کہ کائنات کی تسخیر کے لیے جذبے باہمی کی ضرورت ہوتی ہے، سبق میں بتایا گیا ہے، یہ بھی آپ خود کریں گے اس کو دیکھ کے۔ OIC کا پہلا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا، یہ بھی معلومات ہم نے سبق میں پڑھی ہے کہ پہلا اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہوا تھا یا کسی اور شہر میں ہوا تھا، یہ بھی آپ معلومات دیکھ کے خود اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی فوجی اور سیاسی طاقت کو بڑا نقصان پہنچا، یہ معلومات بھی آپ دیکھ لیں گے۔ آخری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ ان تمام معلومات کی جو آپ کو دیے گئے ہیں جملے، اس میں آپ صحیح اور غلط کا فیصلہ کتاب کی معلومات کے مطابق کتاب کا مطالعے کے بعد دیکھ کے اس کو صحیح اور غلط قرار دیں گے، یہ کاپی میں ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے مترادف الفاظ سے ملائیے۔ مترادف ہمیں معلوم ہے کہ ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں، مترادف الفاظ ہم معنی الفاظ کو، یعنی ایسے الفاظ جو ایک جیسے معنی دیتے ہیں ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو میچ کریں گے اور جو اس کا مترادف لفظ ہے اس سے اس کو میچ ملا دیں گے۔ جیسے مذاکرات ہے، اب اس کو دیکھیں، برقیاتی ڈاک، کمزور، زمین، بات چیت، چھوڑنا۔ تو مذاکرات کے جو ہے معنی بات چیت کے اس میں لے جاتے ہیں، تو ہم مذاکرات کو بات چیت سے ملا دیں گے۔ عرض ہے، عرض کے معنی ہم نے پڑھے تھے، برقیاتی ڈاک، کمزور، زمین، بات چیت یا چھوڑنا۔ عرض کے معنی ہم نے زمین کے پڑھے تھے، اب اس کو اس سے ملا دیں گے، کاپی میں ہوگا۔ اسی اعتبار سے تمام الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہے، بتا دیے گئے تھے، ان کو آپ اسی اعتبار سے ملا لیں گے۔ یہ سوال بھی آپ کا کاپی میں ہوگا۔ صفحہ نمبر 25 پہ سوال نمبر اگر 4 دیکھیں تو خالی جگہ ہے، جدر ذیل خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ مناسب کا مطلب جو سبق میں موجود ہیں ان الفاظ کو یہاں لکھیں گے، یہ بھی آپ کے مطالعے کی یادداشت ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں ڈیش تھے، اس جملے میں یہاں پہ کیا لفظ آنا چاہیے، یہ پیچھے کتاب میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھ کے لکھیں گے۔ دنیا کے تمام مسلمان ڈیش میں بھائی بھائی ہیں، اس کے الفاظ آپ دیکھ کے لکھیں گے۔ یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا ڈیش عطیہ ہے، اس کا صحیح لفظ کیا ہے کتاب میں موجود ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا نام ڈیش ہے،
اسلامی ممالک کی تنظیم کو سمجھ لیجیے گا. یہاں پہ 2 تنظیموں کے نام آئے تھے ہمارے پاس, ایک معتمر عالم اسلامی ایک ادارے کا نام آیا تھا, ایک OIC آیا تھا. تو دیکھ لیجیے گا یہاں پہ کہ اسلامی ممالک کے اعتبار سے تنظیم ہے اس کا نام کیا ہے. OIC کا پہلا اجلاس دیش کے شہر رباط میں ہوا. یہاں پہ کیا ملک کا نام آئے گا, اس ملک کا نام لکھنا ہے. اس طرح یہ خالی جگہ مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے, محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. ورگردانی کرنا, مل جل کر رہنا, آواز اٹھانا, پہاڑ توڑ ڈالنا, اینٹ سے اینٹ بجانا. محاورہ کی تعریف ہم باقاعدہ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں پہ تھوڑا سمجھ لیتے کہ محاورہ کہتے ہیں الفاظ کے ایسے مجموعے کو جس میں ایک فعل آتا ہے, یعنی کسی کام کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ فعل اپنے جو معنی ہوتے ہیں حقیقی معنی وہ نہیں دیتا بلکہ مجازی معنی دیتا ہے. جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے پہاڑ توڑ ڈالنا, اس کے معنی سامنے یہ آتے ہیں کہ وہ پہاڑ توڑ رہا ہے. لیکن محاورتاً جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور لیے جاتے ہیں. اینٹ سے اینٹ بجا دینا, اس کی ایک پہچان یہ بھی تھی کہ فعل اس کے آخری میں آتا ہے. کرنا, رہنا, اٹھانا, ڈالنا, بجانا. اس کی ہم بغیر تعریف پڑھیں گے, سمجھ میں آ جائے گی. اس کی روشنی میں آپ جملے بنائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں. کثیر الانتخابی سوال کہلاتا ہے MCQs کا. اس میں صحیح پہ ایک نشان لگانا ہے. ہمارے پاس 4 آپشن ہوتے ہیں. یہ شعر شاعر کا ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. یہ حالی کا ہے, ظفر علی خان کا ہے, اسماعیل میرٹھی کا یا علامہ اقبال کا ہے. آپ نے صحیح جواب پہ ٹک لگانا ہے. یہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا. ایک اس شاعر کا ہے. یوم کشمیر منایا جاتا ہے 5 فروری کو, 11 ستمبر کو, 23 مارچ کو یا 14 اگست کو. کتاب میں ہم نے پڑھا ہے. اس کے حساب سے آپ اس کو صحیح جواب پہ نشان لگا دیں گے. تمام مسلمانوں کی مثال ہے بھائی بھائی جیسی, سیسا پلائی دیوار جیسی, عمارت جیسی یا ایک قوم جیسی. صحیح جواب پہ آپ ٹک لگا دیں گے. اس کے بعد میں مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم ہوا, RCD, سارک, معتمر عالم اسلامی یا OIC. صحیح جواب پہ نشان لگا دیں گے. اس طرح ہماری جو اس سبق کی مشق ہے وہ مکمل ہوئی. یہاں پہ ہم اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ڈائری آپ لکھ لیں کہ مشق کی سوال جواب مکمل کریں. ڈائری نوٹ فرما لیں اور یہ کام اہتمام سے ترتیب بتائی گئی, جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق کر لیں. دوسری ویڈیو تک اجازت چاہیں گے. نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.